والدین جب بھی آتے ہیں تو ان باتوں کو پورا دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ وہ تصویر کا دوسرا رخ بتاتے ہیں جو تصویر کا رخ ہم دیکھ نہیں پاتے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نوعیت چل رہی ہے وہ نوعیت انہیں بتانا چاہیے۔ کوئی ہم فریق نہیں ہے، انڈیا پاکستان نہیں ہے، ہم لوگ سب ایک ہی مشن کے، ایک ہی مشین کے پرزے ہیں، ایک ہی گاڑی کے بڑھانے کے لیے فکر مند رہنے والوں میں سے ہیں۔ ماں باپ، استاد، طالب علم، ناظم جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی خامی نکالنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ طالب علم سے یا والدین سے یا ذمہ دار سے یا استاد سے کون سا پہلو چھوٹ رہا ہے، کون سی تربیت کی طرف توجہ دینا چاہیے، مرض اصل حقیقت میں کہاں پر ہے، کون سے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو چکے ہیں، کون سا پرزہ کم ہو رہا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے سب کے اجتماعی مشورے سے۔ تدریج جو ہے نا بہت اہم اصول ہے زندگی کا، تدریج بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال انتظار کیا تاکہ حج کا مہینہ اپنے حقیقی کیلنڈر پر آ جائے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال انتظار کیا۔ قومی تبدیلی کی ایک مثال ہے کہ 20 سال انتظار کیا، ورنہ تو وہ جب چاہتے تھے ذوالحجہ کا مہینہ سمجھ کر حج کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی قوموں کی تبدیلی میں، خاندان کی تبدیلی میں، افراد کی تبدیلی میں، بچوں کی تبدیلی میں بہت انتظار کرنا ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اندر غور کرے کہ بھئی میرے اندر تبدیلی پہلے دن آ گئی کیا؟ ایک مرتبہ کی نصیحت میں آ گئی، ایک مرتبہ کی صحبت میں آ گئی، ایک مرتبہ کے چلے 4 مہینے میں آ گئی، ایک مرتبہ کے بیان میں آ گئی، ایسا نہیں ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ ابھی بھی جیسا بدلنا چاہیے ویسا انسان بدلا نہیں ہے۔ اس پہلو پر توجہ رہنے سے آدمی کے اندر کافی صبر تحمل آ جاتا ہے۔ جب آدمی منانے کے لیے آئے تو مان لینا چاہیے، بیوی منانے کے لیے آئی مان لینا چاہیے، شوہر منانے کے لیے مان لینا چاہیے، بہو منانے کے لیے آئی مان جائیے، میری بیٹی لگا لیجیے کہ ہوگی بات۔ منانے پر نہ ماننا خود گناہ ہے۔ حدیث ہے صاحب مقسم، ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا جو گناہ ہے، معافی چاہنے پر نہ معاف کرنے والے کا وہ گناہ ہے۔ معافی چاہنے پر آدمی معاف کر دے۔ مقصود اصلاح ہے، مقصود اپنے نفس کی تسکین نہیں ہے، مقصود تبدیلی ہے، مقصود آدمی کی اپنی بھڑاس پوری کرنا نہیں ہے۔ سزا آدمی اگر دیتا ہے تو سزا دینے کے بعد دیکھنا بھی چاہیے کہ سزا پر کیا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ نصیحت قبول کرنے قدردانی کا مزاج آ رہا ہے، یا سزا کے بعد بغاوت اور نفرت کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ سزا ہی کس کام کی ہے جو طالب علم کو مزید باغی اور متنفر بنا دے۔ بیٹی کو سزا دیے، بیٹے کو سزا دیے اور بغاوت کے جذبات آ گئے، نکل جاؤ تو میں دوسرے گھر میں رہتا ہوں، روڈ میں رہتا ہوں، مسجد میں سو جاتا ہوں۔ اس سزا کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ کس طریقے سے میں سامنے والے کا دل جیت سکتا ہوں، میں دل میں جگہ بنا سکتا ہوں، یہ سوچنا چاہیے آدمی کو۔ اور
انتظام ایک ایسی چیز ہے کہ انتظام بار بار بدلا جاتا ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی. نماز کے اوقات روزانہ بدل رہے، اہمیت نہیں رہتی، اندازہ نہیں رہتا کہ بھئی کس وقت نماز ہوگی. تو حفظ کا نظام، مدرسے کا نظام، کھانے کا نظام، بچوں کی تربیت کا نظام بار بار بدلا نہیں جاتا، اس کو نظام نہیں بولتے پھر. اور جب ذمہ دار، کوئی بھی ذمہ دار پورے ماموروں کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کی ایسی عدالت نہیں ہے جو دونوں گروپوں کے فیور میں فیصلہ کرے، پھر انصاف کا ہی خون ہوگا. تو فیصلہ تو ایک ہی رائے پر ہوگا، نظام تو ایک ہی مزاج پر چلے گا، اور ماتحت کو منتظم کے، نظام کے، امیر کے، صدر خاندان کے تابع ہی چلنا پڑے گا. اگر ہر ماتحت فرد بولنے لگ جائے میں سمجھ نہیں آ رہا، مجھے نیند آ رہی، میں کو آ رہی، اب کوئی نظام چلنے والا ہے. گھر میں ایک بیٹا آتا ہے 6 بجے ناشتہ کرتا ہے، ایک 7 بجے کرتا ہے، ایک 8 بجے کرتا ہے، ایک 9 بجے کرتا ہے. اب عورتیں گھر کا کوئی اور کام نہیں کر سکتی. 8:30 بجے ناشتے کا وقت ہے، پورے گھر کے افراد 8:30 بجے موجود رہنا چاہیے. بار بار جو ہے منتظم کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ بدلیے، یہ بدلیے، بدلیے، ایسا نہیں. ہر بات آدمی فوراً ذمہ دار تک اگر لے گیا تو وہ آخری گولی پہلی مرتبہ استعمال کر لیا. 3 طلاق پہلی بار ہی دے دی ہے، اب کیا تربیت کے اسٹیج لیتے صاحب؟ شریعت نے بھی سرزنش کرنے میں اسٹیجز رکھے. مزاج نہیں جمتے ہیں تو اسٹیج رکھے، بستر الگ کرنے کے، پیٹنے کے، بولنے میں ہی. یہ تو اس سے پہلے اور کئی اسٹیج ہوتے ہیں، رسنے منانے میں کئی اسٹیج ہوتے ہیں بھی. اور اب 3 طلاق دینے کے بعد اگر آدمی بول دیا، ایک آدمی بول دیا چلے تو اپنی اماں کے گھر کو، اب کیا رہ گیا؟ اب کیا بات کریں گے صاحب؟ تربیت کی بات اب کیا کریں گے؟ تیری میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بیٹے کو بول دیا، اب آخری گولی بول دیا، اب کیا رہا بولنے کا؟ ابھی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلان کیا گیا کہ استاد بدل دیں گے، مناسب اور بزرگ کوئی ہیں، استاد بدل دیں گے آپ کا. تھانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ رات بھر نیند نہیں، ابھی میرا صاحب بدل دے رہے، کیسا ہوگا؟ پھر اس کے بعد ذمہ داروں نے کہا نہیں بیٹا استاد نہیں بدلیں گے، وہی استاد کے پاس آپ کو پڑھائیں گے. انتظام کی اطاعت، انتظام کی منشا پر آدمی چلے، بار بار نظام نہ بدلے، بار بار نظام نہ بدلے. طے ہو گیا ہے ہمیں اسی کے مطابق کرنا ہے. ہمیں ضد نہیں ہونی چاہیے. آپ سے کہا گیا تھا کیوں نہیں بدلے صاحب؟ آپ سے کہا گیا تھا سونا نہیں، کیوں سو رہے آپ؟ آپ سے کہا گیا تھا فلانا کام کرنا ہے، آپ نے کیا ہی نہیں. تصدی جو ہے نا، تصدی نہیں کرے نا آپ، چلو آج کے بعد کچھ نہیں آپ سے. ہمارا حال تو یہی ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ پانی گرم کرو ورنے کا قصہ چلتے رہا. آخر میں ایک دن بیوی نے پٹھا کر جواب دیا ورنہ کیا ہے صاحب، ورنہ میں خود ہی گرم کر لوں گا صاحب. یہی حال ہے ہماری زندگیوں کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اولاد کے سلسلے میں، شاگرد کے سلسلے میں، بیوی کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں ایسا ہی. اب پہلا مرحلے میں ہی ناظر صاحب کے پاس لا لیا، اب کیا اسٹیج باقی رہ سکتا؟ پہلے ہم سمجھاتے، اپنے ساتھی سے سمجھاتے، تنہائی میں سمجھاتے، تحفہ دے کے سمجھاتے، ساتھ میں کھلا کے سمجھاتے،
2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھاتے ہیں، بیماری میں عیادت کی دعا پڑھ کے دل جیتتے ہیں، پھر اس کے بعد صدر مدرس کے پاس بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور استاد کے پاس بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد ناظرین کے پاس بھیجتے ہیں، تو پھر سارے مرحلے پورے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تھانی فرماتے ہیں تصدی اصول تربیت کے خلاف ہے کہ آدمی تصدی پیچھے پڑ جانا، بدلنا ہی ہے آج تمہیں، کرنا ہی ہے آج تمہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار طالب علم کی شکایت، اولاد کی شکایت، ہمیشہ شکایت، باپ باہر سے گھر میں آتے ہی اماں شکایت، تمہارا بچہ ویسا، شکایت کے بجائے شکر کی زبان بھی کبھی ہونی چاہیے۔ آج آپ نے سبق سنا، آپ نے بہت اچھی چائے بنائی بیٹا، آج کھانا بہت اچھا بنا بیٹا، آپ نے آج حیدرآباد کے ہوٹل پورے فیل ہے آپ کی بریانی کے سامنے، بے طہارت بے غسلوں کے مقابلے میں میری نماز پڑھنے والی بہو نے بنایا۔ تعریف کرتے ہوئے زبان سوکھ جاتی ہے، شکایت کی زبان کی عادت، نہیں پڑھا نہ انصاف کے پاس جاؤ، آج پڑھا ہے صاحب، آج انعام لیجیے۔ شکایت نہ کرے، شکر تو کرے، شکایت نہ کرے، ہمت افزائی تو کرے آدمی۔ کوئی رابعہ بصریہ نے ایک عورت کو دیکھا پٹی باندھ کے جا رہی ہے، لوگ سر درد ہو تو پٹی باندھ لیتے تھے خاص قسم کی، تو رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ شکایت کی پٹی تو باندھتے ہو، شکر کی پٹی نہیں باندھتے؟ جس دن سر نہیں درد دیتا وہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عصری اسکولوں میں ہر تھوڑی دیر میں تالیاں بجاتے، ہر تھوڑی دیر میں تالیاں بجاتے، انکریج کیا جاتا سامنے والوں کو، ہمت بڑھائی جاتی، چھوٹی 2 منٹ کی کچھ سنا دیا پویم، تالیاں تالیاں۔ تالی مارنا کیا حکم رکھتا ہے؟ نماز میں عورتوں کے لیے ہے، باہر کے سلسلے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پسند نہیں کیا گیا اسے۔ ہمت افزائی کا کام اپنی جگہ پر، ہمت افزائی کے ذریعے سوچنا چاہیے، بہت جلدی ہار نہیں مان جانا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے والا ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، ہاتھ اٹھا، پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانے والا استاد اپنی ہار مان چکا ہے کہ میں تمہیں زبان سے نہیں سمجھا سکتا۔ بہت دن پہلے پڑھا تھا مفتی صدر، سختی کرنا، بھائی سختی بہت نہ بھی بہت کر کے دیکھ لیا، اب سختی سے ہوگا، سیدھی انگلی سے دیکھ لیا، اب ٹیڑھی انگلی سے ہوگا۔ جو کام سیدھی انگلی سے نہیں ہوا وہ ٹیڑھی انگلی سے بھی کبھی ہونے والا نہیں ہے، جو کام نرمی سے نہیں ہوا وہ سختی سے بھی ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہونے والا ہے اور بگڑنے والا ہے۔ ان اللہ رفیق ویحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سوا۔ اللہ نرمی پر وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے ہیں، اور کسی پر بھی نہیں دیتے ہیں جو نرمی پر اللہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سزائیں نہیں ہیں، سزائیں ہیں اس کی اپنی جگہ پر، اس کے اپنے آخری مرحلے میں سزائیں ہیں، حدود کے اندر ہے، پوری اللہ کے یہاں جواب دینے کے احساس کے ساتھ ہے، پوری حد کے ساتھ، حد بندی کے ساتھ ہے۔ اصل طالب علم کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ اصل سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کے لیے رکاوٹ کیا ہے۔ ایک صاحب نے خود سنا ہے، میں اپنے بچے کو بہت مارتا تھا، زیر کی جگہ زبر پڑتا ہے، زبر کی جگہ تشدید پڑتا ہے، بہت مار رہے ہیں مفتی صاحب۔ ایک دن جا کے ٹیسٹ کروائے دکان میں تو پتا چلا آنکھیں کمزور،
خود حضرت شاہ صاحب نے سنا ہے یہ واقعہ، گھر کا واقعہ، کہ ایک بچی کو ہمیشہ سختی، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ایک دن پٹائی بھی کر دی تو بچی نے بھولے پن میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابو جی سیدھا ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ گھر کا واقعہ۔ آدمی اپنی اولاد اور اپنے شاگردوں کے اصل مرض کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے کہ آخر رکاوٹ کہاں ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، ہمیشہ گمسم بیٹھتا تھا، دور، قریب کے ضلع کا۔ ایک دن بلا کے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ میرے امی ابا کا جھگڑا چل رہا، طلاق ہونے والی ہے، تو وہی فکر میں رہتا ہوں۔ دو صبح کا بچہ، الفلاح اسکول کا واقعہ، ایک بچہ جو ہے پورے اسکول کو ہنگامہ کرتا تھا، پورا اسکول پریشان۔ حضرت شاہ صاحب گئے تو بچے کے لیے دعا کرائیں گے، بلکہ بچے کو لا کے دیا، ارے بیٹا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے نا، جھگڑا گناہ ہے، یہ ہے، گناہ ہمارے واسطے ہے، یہ ہمارے امی ابا کے واسطے بھی ہے۔ آپ مجھے تو بول رہے ہیں، میرے ماں باپ کو نہیں بول رہے، میرے ماں باپ کو بھی سمجھائیے، صبح شام تک لڑتے رہتے ہیں، ان کو آپ نہیں بولتے ہیں، مجھے بول رہے ہیں۔ ایک طالب حساس مزاج کا ہے، تانے برداشت نہیں ہوتے۔ استاد نے حسن نیت سے ہی کہا، اے فلاں بڑے عالم کے بیٹے، وہ صاحب مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے غلط اثر لیا، وہ بات الگ ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعی طالب علم کا احساس اور حس کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے۔ ساری بھینسوں کو ایک لکڑی سے ہانکا نہیں جاتا۔ ایک ہی جرم کے 3 مجرم پکڑ کے لائے گئے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ایک کے بارے میں کہا اس کو 10 کوڑے لگاؤ، دوسرے کے بارے میں کہا اس کو سولی پہ چڑھاؤ، تیسرے کے بارے میں کہا اچھا یہ شخص ہے، یہ بول کے چھوڑ دیے۔ جس کو بولے 10 کوڑے لگاؤ، اس نے کہا ایسے اپن بہت کھائے سے خود بھی نہیں ہوتا، اپنے کپڑے جھٹکتے ہو۔ اور جس سے کہا یہ شخص ہے جس نے ایسا کیا، تو اس نے دروازہ بند کر کے خودکشی کر لی کہ آج تو میں جینے کے قابل نہیں رہا۔ آج حضرت نے دربار میں مجھ سے کہہ دیا کہ یہ قابل نہیں رہا، خودکشی کر لی۔ ایک جرم ہے، 3 آدمی ہے، سزا الگ ہے، احساس الگ ہے، حصہ الگ ہے۔ برسر محفل سزا دینے سے زیادہ عام طور پر تنہائی میں نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اقل اللوم والعادل والعتاب وقولی ان اصبت لقد اصاب، ہمیشہ ڈانٹتے رہتا ہے، ہمیشہ کبھی میں اچھا کام کروں تو یہ بھی کہا کر کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ شرارت تو فطرت ہے، ولی کے بچے میں بھی، نبی کے بچے میں بھی، نعمت ہے، صحت کی علامت ہے، حد میں ہونی چاہیے۔ فتنے کا دور ہے، یہی مستقبل کی نسل ہے، ضائع ہو جائے گی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آدمی اللہ سے مانگے، اشراق میں مانگے، چاشت میں مانگے، تہجد میں مانگے، اوابین میں مانگے، اپنا اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، اپنی تلاوت کی مقدار بڑھ رہی ہو، بچوں میں اپنی آخرت دکھ رہی ہو، بچوں میں مستقبل کے دین کے خادم دکھ رہے ہوں، آپ کو بڑا کام کرنا ہے، آپ کو بڑے عالم بننا ہے، آپ سے بڑا کام اللہ لینے والے ہیں۔
اور انسان ہے، گاڑی پٹری پر ہے کافی ہے، کبھی رفتار تیز رہتی ہے، کبھی رفتار زیادہ رہتی ہے، آدمی کی طبیعت یکساں نہیں رہتی. کچھ نہ صحیح تو آدمی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے دل پر تربیت کے اسلوب کھول دیجیے، تربیت کے حکیمانہ انداز میرے دل پر کھول دیجیے. اللہ سے جیسے ڈاکٹر دوائی اللہ سے مانگتا ہے، دوائی کھول دیجیے، ایسے یہ چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. ایسا کوئی بول یا ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جو آخری ہو جائے. میرے جنازے میں تم نہیں آنا، تمہارے جنازے میں نہیں آتا. اب کیا رہا صاحب؟ ہر عمر کی نفسیات الگ الگ رہتی ہے، کم عمری میں الگ ہوتی ہے. اس عمر کے اندر جو نفسیات ہے اس کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے. ایک عمر میں آدمی صرف ہاتھ پہ اسٹار لکھ دیا تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، 2 اسٹار دے دیا ٹیچر نے، وہ بولتے ہیں پھر دن بھر اسٹار دے دیے، اسٹار دے دیے. 2 اسٹار لکھے، 3 اسٹار، 10 اسٹارات جمع ہو گئے میرے کاپی میں. میرے ویری ویری گڈا اتنے ہو گئے کاپی میں. ہم لوگ بھی بولتے بیٹھتے تھے میرے اتنے ویری گڈا ہے، اتنے گڈا ہے، اتنے گڈا ہے بولتے بیٹھتے تھے. اس عمر کی نفسیات ہی وہ رہتی. اب ہم اپنی عمر کی نفسیات کے مطابق ان سے برتاؤ کریں گے تو کیسے ہو؟ آدمی وصی اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کو اپنی زمانے طالب علمی یاد ہوتی ہے وہ کامیاب استاد بنتا ہے، جس کو اپنا بچپن یاد ہوتا ہے وہ کامیاب باپ بنتا ہے. جمعرات کے دن ہے، تنہا طالب علم ہے، آدمی جو ہے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا دیا، اس کے تنہائی کے احساس کو کم کر دیا، اب دل میں کیسے جگہ بن جاتی ہے. اکرام کیا ہے؟ اکرام کرنے سے آدمی مہذب ہوتا ہے، تذلیل کرنے سے ہمیشہ جنگلی اور غیر مہذب بنتا ہے. اکرام کرنے سے آدمی مہذب بنتا ہے، بے اکرامی کرنے سے آدمی جنگلی اور غیر مہذب بنتا ہے. اکرام کرے آدمی. بیوی کا اکرام. اب پہلی مرتبہ کے غصے میں وہ گالی بول دی جاتی ہے جو عورت کی عفت کو داغدار کرنے والی ہے. اب عورت کو اس کے بعد اب کیا بولیں گے؟ آپ بتائیے. اکرام کرے. آپ بڑے گھرانے کی ہیں، آپ کے ماں باپ ایسے ہیں، آپ کے بھائی دیکھیے، آپ کی بہنیں کیسا گھر آباد کر چکی ہیں. اکرام والی زبان کا اثر رہتا ہے غیر مہذب اور بھونڈی زبان کے مقابلے.